بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ جب ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو کر اسے بددعا دیتی ہے تو پھر اولاد پر کس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ماں بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ان لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے جن کی مائیں سلامت ہیں۔ ماں کی اہمیت ان لوگوں سے جا کر پوچھئے جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ نے ماں کا مقام بڑا ہی اعلیٰ رکھا ہے، یعنی ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ ہم جنت کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ماں کی خدمت کر لیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ جس سے ماں ناراض ہو اس سے اللہ کا رسول بھی ناراض اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ بڑی ہی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بڑی منتوں مرادوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ بچے کی پیدائش کے کچھ ہی دن بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس عورت پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا اور وہ بالکل اکیلی رہ گئی، اور اس کے اوپر گھر کی ساری ذمہ داریاں آ گئیں۔ وہ گھر کو بھی سنبھالتی اور لوگوں کے گھروں میں جا کر کام بھی کرتی تاکہ گھر کا خرچہ چلا سکے۔ آہستہ آہستہ اس کا بیٹا بھی بڑا ہو گیا۔ وہ لڑکا پڑھائی میں بالکل کمزور تھا، پڑھائی میں اس کا ذرا بھی دل نہیں لگتا تھا۔ اس کی ماں پورا دن گھر پر نہیں ہوتی تھی اور وہ ادھر ادھر بچوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ اب ماں بھی بہت کمزور ہونے لگی تھی اور وہ بیٹا بھی اپنی ماں کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ماں نے سوچا، میں دن بہ دن بہت کمزور ہوتی جا رہی ہوں اور میری عمر بھی بہت بڑھ گئی ہے اور میرا بیٹا پڑھ بھی نہیں رہا ہے، کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو کسی کام پر لگا دوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو بولا، بیٹا تم کہیں کوئی کام دیکھ لو تاکہ ہمارا گزارا ہو سکے۔ لڑکا یہ بات سن کر گھر سے باہر نکل گیا اور کہیں جگہ پر کام تلاش کیا، لیکن اسے کوئی کام نہ ملا۔ شام کو وہ جب گھر لوٹا اور ماں سے کہنے لگا، ماں مجھے آج کوئی کام نہیں ملا اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ ماں نے اسے کھانا دیا اور پھر نماز پڑھنے لگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، اے اللہ تو میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، اسے جلد سے جلد کوئی کام دے دے۔ دوسرے دن بیٹا پھر کام کی تلاش میں نکلا اور ادھر ادھر بھٹک ہی رہا تھا کہ اسے اپنے دوست مل گئے۔ وہ لڑکا روز گھر سے کام کا بول کر نکل جاتا اور باہر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں مصروف ہو جاتا اور گھر آ کر ماں کو جھوٹ بولتا کہ ماں میں نے بہت کام ڈھونڈا لیکن کہیں کام نہیں ملا۔ ماں پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی اور اسی طرح وقت گزرتا رہا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کام کی تلاش میں نکل پڑا اور کافی رات ہو گئی لیکن واپس نہ آیا۔ ماں بہت پریشان ہونے لگی۔ ماں کو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے میرے بیٹے کو کہیں کام مل گیا ہو، اس لیے دیر ہو گئی ہو، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں میرا بیٹا کسی مصیبت میں نہ پڑ گیا ہو، اور مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ کافی رات کے بعد اس کا بیٹا گھر واپس آیا۔ ماں بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بیٹے سے کہنے لگی کہ آج اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کیا تمہیں کوئی کام مل گیا ہے؟ تو بیٹا بولا، میرے نصیب میں کام نہیں ہے، میں تو دوستوں کے ساتھ باہر تھا۔ یہ بات سن کر ماں بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ بیٹا میں تو سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا کام کی تلاش میں جاتا ہے، لیکن تم تو دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں مصروف رہے۔ وہ لڑکا بولا، ماں میرے ساتھ زیادہ بحث مت کرو، میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ ماں کہنے لگی، بیٹا میں نے تمہارے انتظار میں کھانا نہیں کھایا، تمہیں تھوڑی سی تو میری پرواہ ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر ماں اکیلی ہے۔
یہ سن کر وہ لڑکا بولا، میرے جتنے بھی دوست تھے ان کی مائیں بھی تو گھر پر اکیلی تھیں، بس تم ہی تو اکیلی نہیں تھی۔ بیٹے کی یہ بات سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا آج تک میں نے تمہارے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ تو بیٹا بولا، ماں میں نے تجھے کہا تھا کہ میرا انتظار نہ کیا کرو، کھانا کھا لیا کرو، اور کہا مجھے کھانا دو ورنہ۔ تو ماں نے کہا، ورنہ کیا کرو گے؟ آج میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی اور تمہیں بھی کھانا نہیں دوں گی، کیونکہ تم غلط دوستوں کی سندل میں پڑ چکے ہو اور ان کی زبان بولنے لگے ہو، اور تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ اپنی ماں سے کس طریقے سے بات کی جاتی ہے، تم اپنی ماں کی ذرا بھی عزت نہیں کرتے ہو۔ لڑکا بولا کہ ماں تم مجھے آج کھانا نہیں دو گی؟ ماں بولی، نہیں، آج میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی، تب جا کر تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ ماں سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ جیسے ہی اس لڑکے نے یہ بات سنی تو اس نے جوتا اٹھایا اور ماں کو مارا، پھر ماں پر تشدد کرنے لگا، لیکن ایک جوتا ماں کے منہ پر مارا، ماں کی آہیں نکل گئیں اور ماں کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو ایسا ذلیل کرنا، ایسے درد میں مبتلا کرنا کہ یہ ساری زندگی اسی طریقے سے درد اور تکلیف میں تڑپتا رہے جس طرح آج میں تڑپ رہی ہوں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماں بالکل بے سہارا ہو گئی اور کہنے لگی، اے اللہ، تو نے مجھے کیسی اولاد عطا کی، اس سے تو اچھا میری کوئی اولاد ہی نہ ہوتی۔ پڑوس کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا اور وہ اس کی ماں کو اپنے گھر میں لائے اور کھانا دیا۔ وہ ماں بولی، جس کا بیٹا کھانا نہ دے سکا پھر وہ کسی اور سے امید کیوں رکھے؟ پھر وہ بوڑھی ماں ادھر ادھر بھٹکنے لگی اور بھوک کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا اپنی ماں کے نماز جنازہ میں بھی نہ آیا۔ پڑوس کے لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا اور دفنایا۔ بیٹے نے شادی کر لی اور زندگی بسر کرنے لگا۔ ابھی شادی کے چند دن ہی ہوئے تھے کہ اس لڑکے کے پاؤں میں تکلیف شروع ہو گئی، اور تکلیف اس قدر تھی کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لڑکا درد کے مارے تڑپنے لگا اور اس کی بیوی کے گھر والے اسے ڈاکٹروں کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے جب اس کے پاؤں کو دیکھا تو یہ بات کہی کہ پاؤں کی انگلیوں کو کاٹنا پڑے گا، کیونکہ اس کے پاؤں کی انگلیاں سڑنے لگی تھی۔ اگر اس کی انگلیوں کو نہیں کاٹا گیا تو اس کا اثر پورے جسم پر ہوگا۔ لڑکے کے پاؤں کی انگلیاں کاٹ دیں۔ چند دنوں کے بعد اسے پھر سے تکلیف ہونے لگی اور پاؤں اور زیادہ سوجنے لگا، پریشانی اور بڑھنے لگی۔ پھر ڈاکٹروں کے پاس گیا تو ڈاکٹر حیران تھے کہ اتنا تندرست لڑکا اور اس کا جسم گلنا سڑنا کیوں شروع ہو گیا ہے۔ پھر ڈاکٹروں نے یہ بات کہی کہ اب تمہارا پورا پاؤں کاٹنا پڑے گا، نہیں تو یہ بیماری اور بڑھ سکتی ہے۔ حالات سے مجبور ہو کر اسے اپنا پاؤں کٹوانا پڑا۔ جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی تھی اس لڑکی کے گھر والے اس کا خرچہ اٹھاتے تھے۔ اس کی بیوی سوچنے لگی کہ میرا شوہر تو دن بدن بیکار ہوتا جا رہا ہے، میں کب تک اپنے گھر والوں سے پیسے مانگتی رہوں گی؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں اس سے طلاق لے لیتی ہوں، اور وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ لڑکے کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہونے لگے۔ اس کا علاج بھی کوئی نہیں کروا رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا دوسرا پاؤں بھی سوجنے لگا۔ اپنے دونوں پاؤں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور گھر سے نکلا اور بھیک مانگنے لگا۔ بھیک کے پیسوں سے بس اس کے کھانے کا ہی گزارا ہوتا تھا، کوئی علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں بچتے تھے۔ آہستہ آہستہ اور وہ بھی لاچار ہو گیا۔ اس کے دونوں پاؤں ختم ہو گئے تھے۔ اپنے آپ کو یہاں سے وہاں گھسیٹ گھسیٹ کر بھیک مانگتا اور اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ بیماری بڑھنے کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو آنے لگی۔ لوگ بھیک دور سے پھینک کر چلے جاتے تھے۔ ایک دن وہ شخص بھیک مانگ رہا تھا
تبھی وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا تو اس لڑکے نے بتایا کہ میں بہت ہی تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ پریشانی کا یہ عالم ہے کہ میری بیوی نے مجھے اس حال میں چھوڑ دیا، میں لاچار ہو گیا۔ اب تو لوگ میرے قریب بھی آنا پسند نہیں کرتے کیونکہ میرا جسم گلنے لگا ہے اور میں بہت تکلیف میں ہوں۔ یہ سب سن کر بزرگ کہنے لگا، تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ تو لڑکے نے بتایا کہ اس نے کس طریقے سے ماں کی نافرمانی کی تھی، ماں کو گھر سے نکال دیا، حتیٰ کہ ایک وقت کا کھانا بھی اسے نہ کھلا سکا۔ اور جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں جنازہ میں بھی نہ گیا۔ میں بہت زیادہ نکما تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، اس لیے میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سب سن کر بزرگ بولا، یہ تم پر جو بھی مصیبت آئی ہے صرف اور صرف ماں کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ تم نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا اور تمہاری ماں نے تمہیں بددعا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بددعا قبول کر لی۔ اب تم ساری زندگی اسی طرح تڑپتے رہو گے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ گاؤں اور آس پڑوس کے لوگ اس شخص کے قریب بھی نہ گئے کیونکہ اس کے جسم سے بہت زیادہ بدبو آتی تھی۔ اسی وجہ سے کسی نے بھی اس کے جنازے کو ادا نہ کیا اور ایک کونے میں ایسے ہی پڑا رہا جس کو آ کر چیل کووں نے کھایا۔ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔